बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पठवारियों, तहरीक सूबा पठवार के नए मुंतखब जनरल सेक्रेटरी मिडिल ईस्ट के अहदेदारों को मलक महमूद अवान समेत तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक कि वो एक नई तहरीक के साथ जुड़े हैं और उन्होंने जद्दोजहद का फ़ैसला किया। मैं तमाम साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ। तहरीक सूबा पठवार का जो फैसला किया कि इस खित्ते के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के मेरे ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए, तो साथियों 1990 से मैं आगाज़ करता हूँ। 1990 में पूरी दुनिया में एक लहर चली ग्लोबलाइजेशन की। उसमें फ्री ट्रेड मुआहदे भी हुए और नई ऑर्गेनाइजेशन भी मार्ज़ वजूद में आई और ये मुहिम चलाई गई। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज अख्तियार कर गई है, लिहाजा वन मंडी, वन करेंसी और बॉर्डर ओपन करने चाहिए। इस मुहिम में कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एग्रीमेंट भी हुए, लेकिन आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। उसकी वजह ये कि जब तक आपके इलाकाई मसाइल हल नहीं होते, आपके रीजन मजबूत नहीं होते, तब तक आपकी ग्लोबलाइजेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके मुकाबले में रीजनलाइजेशन का तस्वर सामने आया, रीजन की तरक्की का तस्वर सामने आया कि सबसे पहले रीजन को मजबूत किया जाए, वहाँ पे जो आम आदमी के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। उसके बाद जितनी भी ग्लोबली डेवलपमेंट है वो करामत साबित हो सकती है, फ्रूटफुल साबित हो सकती है। इसी तरह हम पाकिस्तान में आते हैं कि पाकिस्तान का वफाक आज आपको नज़र आता है कि मुख्तलिफ सतहों पर वफाक पाकिस्तान उस तरह का मजबूत नहीं है, मजबूत हो भी नहीं सकता कि जब तक वफाक के रीजन मजबूत नहीं होते। जैसे खित्ता पठवार, सराइकी खित्ता, चुलिस्तान, बलूचिस्तान के आगे के इलाके, KPK के इलाके, फाटा के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके और इसी तरह बाकी सिंध के कई इलाके हैं कि जहाँ जैसे थार है कि वहाँ गुर्बत नाच रही, वहशत नाच रही। जब तक रीजन को मजबूत नहीं किया जाता, रीजन में डेवलपमेंट नहीं होती, तब तक वफाक मजबूत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, पठवारी दोस्तों, दीगर तरीके जो सूबे की मांग कर रही हैं या रीजन की डेवलपमेंट के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है, इल्तमास है कि वो नई सियासी आइडियालॉजी, नया सियासी नज़रिए, न्यू रीजनलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। नेट से मिल जाता है, बाकी काफ़ी लोगों ने इस पर लिखा है, ख़ासकर जो फॉरेनर राइटर हैं, स्कॉलर हैं, थिंकर हैं,
انہیں اس حوالے سے بہت اچھے اچھے آرٹیکل بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں، اور بڑا خوبصورت اس حوالے سے انہوں نے تصور پیش کیے ریجنلزم کے حوالے سے. تو لقائیت جب تک آپ کی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، آپ کی لقائیت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، آپ کا علاقہ، آپ کا خطہ، آپ کا ریجن، تب تک آپ ایک مضبوط پاکستان، ایک مضبوط ملک، ایک مضبوط اکنامیکل سٹرکچر آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ عمارت بناتے ہیں تو عمارت میں چھوٹی چھوٹی اینٹیں رکھتے ہیں، نیچے بنیادیں رکھتے ہیں. کسی بھی ملک کی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ اس کے ریجن ہے، کہ یہ عمارتیں اگر یہ اینٹیں اگر کمزور ہوں گی تو عمارت مضبوط کیسے ہو سکتی ہے. ریجن میں صرف جغرافیائی حوالے سے نہیں کہہ رہا، ریجن میں آپ کی زبانیں بھی ہیں، جیسے پنجابی، پشتو، سرائکی، پٹھواری، سندھی، جو علاقائی زبانیں، جو علاقائی کلچر ہے، جو علاقائی مذاہب ہیں، یہ ساروں کو آپ نے رائٹ دینے ہوتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری کہ وہ کسی بھی ریجن کی کسی علاقائی زبان کو مرنے نہ دے. یہ اسی کا ورثہ ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے، یہ وفاق کی اکائی ہے ایک. تو جب اکائیاں کمزور ہوتی ہیں تو پھر کیسے مضبوط وفاق دیکھنے کی خواہش کی جا سکتی ہے. اور جب کوئی رائٹ مانگے تو اس پہ بندوق تان دینا یا اس کو کسی اور زمرے میں داخل کرنا، یہ غیر مناسب، انتہائی غیر مناسب. اس دھرتی پر رہنے والے ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی آئیڈینٹی کے مطابق، اپنی مذہبی عقیدے کے مطابق، اپنی سوشل سٹیٹس کے مطابق، اپنی سیاسی وابستگی کے مطابق ایکٹ کرے. اس کو روکا نہیں جا سکتا، نہ روکنا چاہیے. جو روکتے ہیں وہاں پہ پھر دہشت گردی آتی ہے، بندوق کا کلچر آتا ہے. آپ نے دیکھ لیا، بھارت میں دیکھا آپ نے کہ جب تک بھارت نے وفاقیت کو مد نظر رکھا اور لوگوں کے رائٹ دبائے، تب تک بھارت میں بے تحاشی علیحدگی کی تحریکوں نے سر اٹھایا. کم بیش 13 تحریکیں ایسی تحریکیں تھیں جو توانا تھیں، جو بھارت سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی، لیکن بھارت نے واپسی اختیار کی، خاص کر پنجاب میں، کہ پنجاب میں جو ریجنلزم تھا اس کو فالو کیا، ریجنلائزیشن کی، اور پنجاب کو ایک ریاستی سٹیٹس دیا. امرتسر، لدھیانہ، بھوجپوری، یہ ساروں کو رائٹ دیے. تو وہاں پہ آج خالصتان کی تحریک آپ کو نظر نہیں آتی. ادھر آپ اگر کشمیر میں آتے ہیں تو کشمیر میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ابھی تک وہاں پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں بندوق کے زور پہ، آرمی کی طاقت سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کر لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا. کیونکہ آئندہ کی سیاست گلوبلائزیشن پہ نہیں، ریجنلائزیشن پہ ہوگی. آئندہ کی سیاست ریجن کی بنیادوں پہ ہوگی، وفاق کی بنیادوں پہ نہیں ہوگی. پاکستان کا نقشہ، سیاسی نقشہ غور سے دیکھیں، تجزیہ کریں کہ جہاں پہ وفاق میں جانے کے لیے ریجن کو استعمال کیا جاتا ہے. کبھی سرائکی صوبے کا نام لے کے سرائکستان سے پارلیمنٹیرین منتخب ہوتے ہیں، تو کبھی سندھ سے نیشنلزم کے نام پہ
سندھی قوم پرستی کے نام پہ، پشتون قوم پرستی کے نام سے ساری چیزیں آپ کے سامنے کہ سیاست وفاق کی نہیں، ریجن کی ہے، ریجن کی ہوگی آئندہ بھی اب بھی۔ اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔